رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام یا دنیا الیک انی ابی تعوضت ام الی تشوقت۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ انسان کی انسانیت اور کردار کی بلندی کا راز تقوی پروردگار میں ہے۔ جب انسان کے اندر انسانیت ہوتی ہے اور کردار کی ذاتی بلندی ہوتی ہے تو وہ تبلیغات کو، وعظ و نصیحت کو ایکسیپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ اگر انسان کے اندر یہ انٹرنل واقعی تقوی پروردگار ہے تو پھر وہ باہر کی ہدایت کو ایکسیپٹ کر لے گا۔ قرآن مجید نے بہت واضح الفاظ میں کہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جو متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی انٹرنل ہدایت جب ہوتی ہے تو ایکسٹرنل ہدایت اس پہ اثر انداز ہوتی ہے، جو نبی اور قرآن جیسی چیزوں کی شکل میں۔ لہٰذا اگر ہم تقوی پروردگار کو حاصل کریں گے، خوف خدا کو اختیار کریں گے، تو نظام اسلام کو مکمل طریقے سے حاصل کر سکیں گے، نصیحت و وعظ کو ایکسیپٹ کر سکیں گے۔ لیکن جہاں پہ انٹرنل ہدایت، انٹرنل تقوی نہیں ہوتا ہے، وہاں پہ وہ ایکسٹرنل ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کتنا بھی کہا جائے، اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ مثلا ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، مردہ ہیں یہ لوگ۔ الگ الگ انداز میں قرآن مجید میں ان لوگوں کا ذکر ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے دروازے کو بند کر لیا ہے، اب یہ ہدایت کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم ہدایت کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے اپنے دروازوں کو کھولیں تاکہ اپنے کردار میں بلندی لا سکیں اور واقعی دین کو اختیار کر سکیں۔ آئیے متقین کی صفات میں سے ایک صفت جو کہ خود مولا کی بیان کی روشنی میں ہے، مولا فرماتے ہیں متقین کے لیے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ معاف کرنے کا معیار دیکھیں کہ اتنا بلند معیار ہے معاف کرنے کا کہ یہ ظلم کرنے والوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے۔ ظلم کرنے والوں کو معاف کر دینے کا مطلب یہ نہیں کہ جتنے ظلم کرنے والے ہیں سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس وضاحت کی، کیونکہ خود مولا کائنات کی ہی وصیت ہے جو آپ نے امام حسن علیہ السلام سے ارشاد فرمائی ہے کہ ظالم کے لیے خصم، غصے میں اس کے مقابلے میں آ جاؤ اور مظلوم کے لیے مددگار ہو جاؤ۔ یعنی ظالم کے مقابلے میں مظلوم کے حامی بن جاؤ۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف مولا کائنات ظلم کرنے والے کو معاف کروا دیں اور دوسری طرف ظلم کرنے والے کے مقابلے میں کھڑا کر دیں؟ یہ متضاد۔ دیکھیں یہ چیزیں ہیں جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہر آدمی حدیثوں سے معنی اور مطلب و دین نہیں لے سکتا ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں کس جگہ پہ کون سی چیز کی، کس لفظ کی مراد کیا ہے، معنی کیا ہے۔ یہاں پہ ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں، پرسنل ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں میدان کربلا کی داستان کو اٹھا کے دیکھیں، سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم کو معاف کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن دین اسلام پہ کیے ہوئے ظلم کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہر ظلم معاف نہیں ہوتا ہے، ہر ظلم نظر انداز نہیں ہوتا ہے۔ کچھ ظلم ہوتے ہیں کہ جن کو معاف کیا جا سکتا ہے اور کچھ ظلم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اصلاً معاف نہیں کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے اگر وانی ہر ظلم کو معاف کیا جائے تو پھر رسول نے اپنی زندگی میں اتنی جنگیں کیوں لڑی ہیں، امام علی نے اتنی جنگیں کیوں لڑی ہیں، امام حسن امام حسین نے یہ جنگیں اور یہ صلح، یہ سارے مراحل کیوں گزرے؟ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہر ظلم کرنے والوں کو معاف کیا جائے۔ لہٰذا یہ وہ لوگ اپنے اوپر ذاتی تعلقات میں اگر کسی نے ظلم کیا ہوتا ہے عام طور سے،
بعض اوقات سامنے والا اپنے ایگو میں، انانیت میں، جہالت میں، حماقت میں ظلم کر بیٹھتا ہے. اب ان کو محسوس ہوا کہ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی. سامنے والا اگر واقعی وہ اعلیٰ ظرف ہے، بڑے دل کا ہے، واقعی وہ سمجھا ہوا انسان ہے، سلجھا ہوا انسان ہے، بافہم ہے، پڑھا لکھا ہے، تو سامنے والے کو معاف کر دیتا ہے. اور یہی دلیل ہے، جاہل عالم کو نہیں معاف کرتا، عالم جاہل کو معاف کرتا ہے. احمق سمجھدار کو نہیں، سمجھدار احمق کو معاف کرتا ہے. اب دیکھیں نا، ہم نے کسی موقع پہ یاد ہے کہ وہ عربوں کا ایک محاورہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ جب دو لوگ لڑتے ہیں تو یہ فیصلہ کرنے میں مشکل ہوتی ہے کون اس میں سب سے زیادہ مثلاً بیوقوف یا جاہل ہے، کیونکہ لڑائی عقل مند انسان نہیں کرتا ہے، اختلافات عقل مند انسان نہیں پھیلاتا ہے. لہٰذا متقین وہ لوگ ہیں کہ جو ظلم کو بھی معاف کر دیتے ہیں، لیکن ان شرطوں کے ساتھ. یہ بات ذہن میں محفوظ ہے. اب آئیے مولا کے جس قول کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اگرچہ اس سے پہلے والے ہفتے پہ اس پہ گفتگو ہو چکی تھی، لیکن ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ قول ایک ہفتے میں مکمل نہیں ہوگا. اگر آج ہوا تو ہوا، ورنہ پھر جو باتیں بچیں گی وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے اگلے جمعے آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. پہلے ترجمہ پیش کر دیں تاکہ آپ اس فضا میں آ جائیں. اے دنیا مجھ سے دور ہو جا، تو میرے سامنے بن سنور کے آئی ہے یا میری واقعاً مشتاق بن کے آئی ہے. خدا وہ وقت نہ لائے کہ تو مجھے دھوکہ دے سکے، جا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے. میں تجھے 3 مرتبہ طلاق دے چکا ہوں، جس کے بعد رجوع کا کوئی امکان نہیں ہے. تیری زندگی بہت تھوڑی ہے اور تیری حیثیت بہت معمولی ہے اور تیری امید بہت حقیر چیز ہے. اس سے پہلے والے ہفتے میں جو گفتگو ہو رہی تھی وہ دھوکے سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی کہ جب کسی کو دھوکہ دیا جاتا ہے تو دھوکہ دینے کے لیے اصل چیز کی جیسی چیز تیار کی جاتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے مثال بھی دی تھی چائنیز پروڈکٹ کی. آپ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے. اس دھوکے کے مسئلے میں اہم ترین پوائنٹ ہے کہ جس کو سمجھ کے ہم آج کے زمانے میں بھی واقعیت کو حاصل کر سکتے ہیں. وہ زمانہ کہ جب کہ کائنات کا امام علی ابن ابی طالب جیسی ذات موجود ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ سارے مسلمان امام علی کو مانتے تھے؟ اکثریت نہیں مانتی تھی. کیوں نہیں مانتی تھی؟ اس لیے کہ سامنے دھوکہ دینے والے بہت بڑے بڑے تھے. امام علی کے پاس دین تھا، ان کے پاس دین کا دھوکہ تھا. وہ اپنے کو دیندار ثابت کرتے تھے، بہت مقدس چہرہ بناتے تھے، بہت مقدس انداز بناتے تھے، بہت مقدس چیزیں ظاہر کرتے تھے، تقدس و تقوی کا اظہار کرتے تھے، لیکن در واقع حقیقت میں نیگیٹو تھا، مائنس تھا، کچھ نہیں تھا، بے دین تھے. اسی ظاہر کے دھوکے میں اکثر لوگ پھنس کے علی کو چھوڑ کے ان سے جا ملے. یہ حقیقت ہے تاریخ کی جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. علی جیسی ذات کے ہوتے ہوئے کیا وجہ ہے کہ لوگ کسی غیر کو مان رہے ہیں؟ سوچنے کی چیز ہے، لمحہ فکریہ ہے ہر مسلمان کے لیے کہ کیوں لوگوں نے چھوڑا اور کیوں لوگوں نے ان کو مانا. دیکھنا ہے ہم کو. لہذا اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو آج یہ طے ہو سکے گا کہ واقعی دین کہاں. وہ نادان امام علی کے پاس دین نہیں دیکھ رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جاہل تھے، احمق تھے. جب بھی کسی قوم پہ حملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس حملے کی زد میں، یہ کلچرل حملہ، یہ اختلاف کا حملہ، علمی حملہ، فکری حملہ، اس حملے کی زد میں اس حملے کا اثر سب سے پہلے ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو جاہل اور احمق ہوتے. اسی لیے اسلام نے علم کی طرف اتنی توجہ دلائی ہے. اسی لیے اسلام نے فکر کے لیے اتنا کہا ہے، شعور کے لیے اتنی باتیں کی. یہ حدیثیں اور روایتیں آپ کے سامنے پیش ہوتی رہتی ہیں. آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کے پاس علم و عقل نہیں تھی، لہذا امام علی کے حقیقی دین ان کو نظر نہیں آیا اور وہ مقابلوں والوں کا چائنیز دین ان کو سمجھ میں آ گیا. ہے کہ نہیں؟ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. اب اتنا وقت نہیں کہ ان ساری مثالوں کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں کیونکہ یہ مستقل ایک الگ چیز ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آج کتنا فکری اختلاف ہے، کتنے اختلافات ڈالے جا رہے ہیں اسلام میں. تعجب ہے کہ لوگوں کے سامنے کلیئر راستہ موجود ہے کہ ہم کو مراجع کی بات کو سننا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مراجع کی بات کو چھوڑ کے کسی دوسرے کی بات کو مانے بھی، اس پہ بضد رہے، اصرار کرے اس پہ اور اسی کو دین سمجھ لے؟
ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اب آپ سوچئے کہ یہ انسان اگر امام علی کے زمانے میں ہوتا تو امام علی کے ساتھ ہوتا یا حاکم شام کے ساتھ ہوتا؟ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے اور ڈھونڈیے کہ آج تاریخ کے کردار کہاں پائے جاتے ہیں۔ تحلیل کی ضرورت ہے، انالائز کی ضرورت ہے۔ لہذا جب دھوکہ دیا گیا تو اس دھوکے کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے امام علی کو ترک کر دیا اور جا کے غیروں کی پناہ لے لی۔ کون لوگ تھے؟ یہ جاہل و بیوقوف تھے۔ ساتھ میں ایک اور اضافہ کہ یہ وہ جاہل تھے جن کو احساس علم تھا، یہ وہ بیوقوف تھے جن کے پاس احساس عقل تھا۔ جاہل تھے لیکن اپنی جہالت کا علم نہیں تھا، ان کو جاہل مرکب تھے۔ بیوقوف تھے لیکن اپنے کو بہت بڑا عقل مند سمجھتے تھے۔ اسی لیے نظام ولایت ہے، جب نظام ولایت ٹوٹا تو ہر آدمی اپنے راستے پہ چلنے لگا۔ لیڈرشپ جب چھوٹی تو ہر آدمی اپنے حساب سے چلنے لگا، ہر ایک کو تو ہدایت نہیں ملے گی۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ جا تو میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی تیرے دھوکے میں نہیں آنے والا ہے۔ دھوکے میں کون آتا ہے؟ جس کو حقیقتوں کا علم نہیں ہوتا وہ دھوکے میں آتا ہے۔ اب دیکھیے یہ معیار ہے جو امام علی ہمارے حوالے کر رہے ہیں۔ دھوکے میں کون آتا ہے؟ جس کو حقیقت کا علم نہیں، جس کو صحیح پہچان نہیں ہوتی ہے، صحیح پرکھ نہیں ہوتی ہے۔ آج بھی دیکھیں نا، پروڈکٹس ہیں، پتھر ہیں، لوگ خریدتے ہیں نا، یہ عقیق فیروزہ، وہ کس کو لے کے جاتے ہیں؟ جو پہچانتا ہے۔ ذرا پہچان کے بتائیے اصلی ہے کہ نہیں ہے؟ پہچان کے بتائیے سونا اصلی ہے کہ نہیں ہے؟ جس کو پہچان ہوتی ہے اسے دھوکا نہیں۔ تو اب اصول کیا بن گیا کہ جس کے پاس پہچان نہیں ہے وہ کسی ایسے کو پکڑے جس کے پاس پہچان ہے۔ اسی کو تو اسلام میں تقلید کہتے ہیں۔ ایک انسان سونا لیتے ٹائم تقلید کر سکتا ہے، 4 ٹکے کے پتھر لیتے ٹائم تقلید کر سکتا ہے، اور دنیا و آخرت کا اسلام لیتے ٹائم تقلید نہیں کر سکتا۔ اسی کا نام تقلید ہے۔ اگر تم تقلید میں آ گئے، ولایت کو قبول کر لیا تو تم بھی کبھی دھوکہ نہیں کھاؤ گے، اور اگر نہیں قبول کیا تو آج دیکھ لیجئے کتنے لوگ دھوکہ کھائے بیٹھے ہیں، اسی کو دین، بے دینی کو دین سمجھ رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام نے طلاق کا ذکر کیا کہ ہم نے تم کو 3 طلاق دی جس کے بعد رجوع کا امکان نہیں ہے۔ خب یہ بھی ایک تفصیلی داستان ہے، چند باتیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس بات کو اگلے ہفتے ہم کنٹینیو کریں گے۔ دیکھیں دنیا کا اصول ہے کہ جب کوئی کسی کو طلاق دیتا ہے تو جس عورت کو طلاق دی جاتی ہے وہ طلاق دینے والے سے ناراض ہو جاتی ہے نا۔ کچھ اختلاف ہوتا ہے تبھی طلاق ہوتی ہے، خدا نہ کرے کسی کے بیچ طلاق ہو۔ خدا سارے جوڑوں کو صحیح و سالم رکھے، آپس میں مودت و محبت پیدا کرے اور ایک نمونہ بنا دے انشاءاللہ۔ اور یہ اسلام کا ایک شعار ہے، اسلام کے ایک امتیاز ہے۔ یہ دوسرے ملکوں میں، دوسرے کلچر میں جا کے دیکھیے، جب تک شادی نہیں ہوتی بہت محبت ہوتی ہے، ادھر شادی ہوئی ادھر جھگڑا شروع۔ لیکن اسلام میں الفت و محبت ہے۔ یہ خود ایک الگ ٹاپک ہے کہ ابھی اس پہ گفتگو ہونی چاہیے کہ کیا اس کے پیچھے راز ہے، کیوں ایسا ہے۔ خیر، جب طلاق خدا نخواستہ ہو تو وہ عورت ناراض ہوتی ہے، اور عورت ہی نہیں اس سے متعلقین بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کے مفاد ختم ہو گئے۔ امام علی نے جب دنیا کو طلاق دی تو دنیا بھی ناراض ہے، دنیا سے متعلقین بھی ناراض ہے۔ امام علی سے اب دیکھیں یہاں پہ معیار دیکھیے کہ امام علی سے راضی کون ہے، امام علی سے ناراض کون ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ راضی اور ناراض ہونے کا معیار الفاظ نہیں ہے، لچھے دار باتیں نہیں ہیں، عمل ہے۔ علی سے راضی وہ ہے جو علی کے ساتھ ہے، اور علی سے ناراض وہ ہے جو علی کا ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ دنیا اور دنیا والے امام علی سے ناراض ہیں۔ بہت سے لوگ راضی تھے، جب حکومت ہو گئی، امام علی خلافت ہو گئی تو آئے کہ مولا ہم کو بھی کچھ چاہیے۔ امام علی نے حقیقت حال سے آگاہ کر دیا، پوری تاریخ آپ کے سامنے موجود ہے۔ ناراض ہو گئے۔ کیوں ناراض ہو گئے؟ دنیا مقصد تھی، دین کے بہانے دنیا لینا چاہتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیے وہ لوگ کہ جو دین کو دنیا حاصل کرنے کا وسیلہ بنانا چاہتے ہیں، یہ پڑھ لو وہ مل جائے گا، یہ کر لو وہ مل جائے گا، جب ان کے سامنے حقیقی دین پیش ہوتا ہے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ جب اس وقت مسلمانوں کے سامنے وہ دین پیش ہو رہا تھا کہ جس دین کو خرچ کر کے وہ دنیا کما سکتے تھے،
تو وہ دین ان کو اچھا لگ رہا تھا. اس کے مقابلے میں جب علی کا دین آیا جو قربانیوں کا دین تھا، وہ دین آیا امام علی کا کہ جس میں انسان کچھ لینا چاہتا تھا، کردار بنا رہا تھا، آخرت سنوار رہا تھا. جب یہ دین پیش کیا گیا تو لوگوں کو برا لگ گیا. یہ وجہ تھی کہ لوگ علی کو چھوڑ کے مخالفین کی طرف جا رہے تھے. یہ دنیا والے تو ناراض ہوئے، یہ دنیا کے رشتہ دار تھے جو طلاق کی بنیاد پہ ناراض ہوئے. توجہ فرمایا آپ نے. ہم پہچانیں کہ ہمارا دین کون سا ہے، الہی دین ہے یا دنیا کو حاصل کرنے کا دین ہے. 3 طلاق کی بات ہے، انشاءاللہ اس کو ہم واضح کریں گے اگلے ہفتے کہ 3 طلاق سے مراد کیا ممکن ہے، کیا ہو سکتا ہے. لیکن ہاں پھر جو اصل مراد 3 طلاق سے ہے کہ علی نے طلاق اس شکل میں دیا کہ جس شکل کی طلاق کے بعد، یعنی طلاق سے پہلے ہی علی کو اس بات کا اطمینان ہے کہ ہمیں اس کی طرف رجوع نہیں کرنا ہے. اتنی پست چیز ہے دنیا کہ اس کی طرف علی رجوع نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کی طرف رجوع کرنا یہ امام کی توہین ہے، یہ مولا کی توہین ہے کہ نہیں. لہذا یہ دین کی وہ تقسیم بندی تھی کہ جس کی بنیاد پہ لوگوں نے امام علی کو پسند کیا یا امام علی سے مخالفت کی. اور یہی وجہ تھی کہ امام علی نے دنیا کو طلاق دیا، اس لیے کہ ہر وہ چیز جو دنیا تک پہنچاتی ہے وہ امام علی کو نہیں چاہیے، اور ہر وہ چیز جو رضائے پروردگار تک پہنچاتی ہے وہ چاہیے. یہی وجہ ہے کہ امام علی احکام پروردگار کو کلیجے سے لگائے رہے. دنیا ناراض ہو گئی، چاہنے والے ناراض ہو گئے، انصار ناراض ہو گئے، جان فدا کرنے والے ناراض ہو گئے، اپنی فوج کے سپاہی ناراض ہو گئے. سب کی ناراضگی امام علی نے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا کلیجہ چاہیے اس کے لیے. سب کی ناراضگی امام نے قبول کی، لیکن احکام اسلامی میں ذرا بھی سمجھوتا نہیں برداشت کیا. کتنی قدر و قیمت ہے امام علی کی نگاہ میں احکام اسلامی کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون. اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقیہ والمأثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضا رضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والحیبة العسکریہ والغیبة الہیہ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت جو آنے والی 14 ربیع الاول آنے والی
25 ربیع الثانی ہے، بلکہ اس سے پہلے کی مناسبت ہے 22 ربیع الثانی، کہ جس میں سن 296 ہجری میں حضرت موسیٰ مبرقہ کی وفات ہوئی ہے۔ امام جواد علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور رضوی یا جوادی سادات جو ہیں وہ ان کے جد بزرگ ہیں۔ آپ نے ایران میں کافی ایکٹیویٹیز انجام دی ہیں، قم آئے، دوسری جگہوں پہ گئے، پھر قم آئے، اور قم میں ہی آپ کا مقبرہ یا آپ کا روضہ موجود ہے، کہ جو آذر میں چہل اختران ایک جگہ ہے۔ یقیناً جو لوگ زیارت کرنے گئے ہیں انہوں نے وہاں پہ زیارت کی ہوگی۔ ایک بہت بزرگ بافضیلت شخصیت تھے، یقیناً اگر زیارت نہیں کی تو حتماً جائیں زیارت کرنے، اور ان کے حالات کو دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اسلام کی خدمت انجام دی۔ دوسری مناسبت آنے والی 25 ربیع الثانی، یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن یزید کے بیٹے معاویہ یعنی معاویہ بن یزید نے اپنے باپ کی حکومت کو ٹھوکر مار دی۔ 14 ربیع الاول کو جب یزید واصل جہنم ہوا، اس کے بعد یزید کا بیٹا، کہ اس کا نام بھی معاویہ تھا، وہ تخت پہ بیٹھا۔ نہیں معلوم اس کو تخت پہ بیٹھنے کے بعد کن چیزوں کا احساس ہوا اور کیسا اس نے محسوس کیا۔ حکومت ملنے کے 40 دن کے بعد یعنی 25 ربیع الثانی کو وہ منبر پہ گیا۔ جانے کے بعد اس نے اپنے باپ کے اعمال کو یاد کیا، اپنے باپ اور دوسرے لوگوں پہ لعنت بھیجی، تبرئے کا اظہار کیا، اور اس کے بعد وہیں پہ حکومت سے بیزاری کا اعلان کیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک تاریخ کی دوسری داستان اور پورا نیا باب شروع ہوتا ہے، کہ جہاں پہ مروان نے اس حکومت پہ قبضہ کر لیا، اور پھر اس کے بعد وہ بنی امیہ اور پھر بنی عباس، یہ سارے مراحل حکومت سے گزرے۔ تبرہ اسے کہتے ہیں، تبرہ اسے کہتے ہیں، تبرہ عمل کا نام ہے۔ معاویہ بن یزید کو محسوس ہوا کہ یہ بری چیز ہے، چھوڑ دیا، اس کو تبرہ کہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ منبر پہ بیٹھ کے کہتا کہ نہیں بہت برا ہے، بہت برا ہے، بہت برا ہے، نہ چھوڑتا، تو وہ تبرہ نہیں، وہ تبرہ کے نام پہ بیوقوف بنانا ہے۔ اس نے تبرہ کیا، واقعی تبرہ کیا، لات مار دی۔ اور در واقع معاویہ بن یزید کا اس حکومت کو چھوڑنا اس بات کا اعلان ہے کہ جتنی زیادہ یزید نے امام حسین کے مخالفت میں نعوذ باللہ امام حسین کو شکست دینے کی کوشش کی ہے، اتنے ہی زیادہ ہر مرحلے پہ امام حسین کی فتح کا اعلان ہو رہا ہے۔ یہ خود امام حسین کی بہت بڑی فتح ہے۔ کون حکومت کو چھوڑتا ہے؟ دنیا آج حکومت کے پیچھے بھاگتی ہے۔ آج اس نے اپنے باپ سے ملی ہوئی فری کی حکومت، بغیر کسی محنت کی حکومت کو اتنی آسانی سے چھوڑ دیا۔ کس بنیاد پہ؟ اس لیے کہ یزید کا کردار صحیح نہیں تھا۔ سوچئے کہ جس یزید پہ اس کا اپنا بیٹا لعن طعن کرے، یہ آج کے 4 ٹکے کے لوگ اس کو کہتے ہیں رحمت اللہ، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ علم و فکر کی کمی ہے، اور شاید اس میں ہماری بھی یہ کوتاہی ہے کہ ہم نے صحیح باتوں کو ہر ایک تک نہیں پہنچایا۔ ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ جن چیزوں کا ہمیں علم ہے انہیں ہر ایک تک پہنچائیں۔ دوسری مناسبات سے پہلے ایک چیز کی جو ہم سے سوال ہوا ہے، اور بہرحال جو چیزیں فضا میں قائم ہو جاتی ہیں اس کے متعلق بھی گفتگو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی تبرہ سے متعلق ہے۔ کسی نے آ کے ہم سے کہا کہ مولانا تبرہ تو اتنا ضروری ہے کہ ہمارے کلمے کی ابتدا تبرہ سے ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ۔ خیر تبرہ ضروری ہونے پہ کسی کو کوئی انکار نہیں، تبرہ واجبات میں سے ہے۔ ہم نے بارہ یہاں سے بھی کہا ہے، مجلسوں میں بھی کہا ہے، تبرہ واجبات میں سے ہے۔ لیکن جس سے تبرہ کہا جاتا وہ تبرہ نہیں ہے۔ دیکھیے امام علی نے کیسے تبرہ کیا، ہمارے ائمہ نے کیسے تبرہ کیا، انہوں نے بھی تو کیا ہے نا۔ روش تبرہ دیکھیے، طریقہ تبرہ دیکھیے۔ انہوں نے کہا یہیں پہ آپ کے سامنے کسی خطبے میں کہا ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو طریقے کو علماء و مراجع سے پوچھتے ہیں، چونکہ عبادت ہے، تبرہ بھی عبادت ہے، طریقہ ہم علماء و مراجع سے پوچھیں۔ خود ساختہ تبرہ غلط ہے، اپنی طرف سے گڑھا ہوا تبرہ، اپنی طرف سے طریقے جو ایجاد کیے جاتے ہیں وہ غلط ہے۔ لیکن جہاں تک بات اس جملے سے استدلال کی ہے، یہ قیاس ہے، اور قیاس باطل، یہ قیاس ہے لا الہ الا اللہ۔
سوائے ذات پروردگار کے کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ کہاں اس میں تبرہ؟ کہاں آپ کو اس میں تبرہ نظر آتا ہے؟ ہم اس بات کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں صلاحیتوں میں بتایا جاتا ہے کہ فلاں اسٹوڈنٹ کے علاوہ کوئی اس لائق نہیں تھا کہ اس کے 100% مارکس ہوں۔ کہاں تبرہ ہے اس میں؟ خوب بالفرض مان لیا کہ تبرہ ہے، تو یہ تبرہ کس سے متعلق ہے؟ یہ خدا سے متعلق ہے کہ کسی کو خدا نہ بناؤ۔ ہم اس خدا کے جملے کو لے کے آ رہے ہیں ان لوگوں پہ جو خلافت کے مقابلے میں ہے۔ یہ قیاس نہیں ہے، یہ قیاس نہیں ہے۔ جہاں تک تبرے کی بات ہے، اس طریقے سے تبرے کے نام پہ بات کرنے کی بات ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 108، ڈائریکٹ ترجمہ پڑھتے ہیں، اور خبردار تم لوگ انہیں برا بھلا نہ کہو جن کو یہ لوگ خدا کو چھوڑ کے پکارتے ہیں، یعنی ان کے خداؤں کو جھوٹے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو۔ دیکھیے خدا، ہم ایک کلمے کی بنیاد پہ استدلال کر رہے ہیں، قرآن مجید کی صریحی آیت جو ایک مستحکم نص ہے اس کا انکار کر رہے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے ایگو کو باقی رکھنے کے لیے قرآن کی بھی مخالفت کر لے گا؟ پھر دین کہاں سے لے گا وہ؟ تم ان کے جھوٹے براؤں کو برا بھلا نہ کہو، کیوں کہ اس لیے کہ اس طرح یہ دشمنی میں بغیر سمجھے بوجھے تم خدا کو برا بھلا کہیں گے، جو واقعی خدا ہے اس کو برا بھلا کہیں گے۔ یعنی تم ڈھیلا نہ مارو، تم شروعات نہ کرو۔ اگر اس کلمے سے یہ استدلال لیا جا رہا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے لہٰذا دوسروں کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں، تو صریح طور پہ قرآن منع کر رہا ہے کہ نہیں کہہ سکتے ہو، نہیں کہہ سکتے ہو۔ کس امام نے ایسا کیا؟ کس معصوم نے ایسا کیا؟ اور ایک بات آپ کے سامنے ہم خدمت میں پیش کر دیں، اتحاد بین المومنین کے لیے اختلاف بین المسلمین ضروری نہیں ہے۔ اتحاد بین المومنین بھی ضروری ہے، اتحاد بین المسلمین بھی ضروری ہے۔ اتحاد بین المومنین یعنی مومنین کے بیچ میں اتحاد، اتحاد بین المسلمین یعنی مسلمانوں کے بیچ میں اتحاد۔ جب ہم مسلمانوں کے بیچ میں اتحاد کریں گے تو مومنین کا اتحاد خود بخود ہو جائے گا، وہ آٹومیٹک ہو جائے گا، اس میں شامل ہے۔ اگرچہ اس کی یعنی اس اینگل ضرورت نہیں، ہم نے اس سے پہلے کہا تھا اتحاد کی وہاں ضرورت ہے جہاں ایک آدمی ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے، ایک ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، آپس جھگڑا نہ کرے۔ ہم سب کی نماز تو ایک طرح ہے، ایک صف میں پڑھ رہے ہیں۔ اس بات کو ہم پیش کر چکے ہیں، دوبارہ اس پہ تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ اختلاف ایک حد تک ہونا چاہیے، حدیث ہے اختلاف امتی رحمتن، ہماری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ جھگڑا کریں؟ نہیں۔ مار پیٹ کریں؟ نہیں۔ دوسروں کو برا بھلا کہیں، گالی گلوچ کریں؟ نہیں۔ ہماری امت کا اختلاف رحمت ہے، یعنی نظریاتی اختلاف رحمت ہے، علمی اختلاف رحمت ہے، جو کہ ہے مراجع کے درمیان، لیکن وہ اختلاف ایک تہذیب کے اندر ہوتا ہے، ایک کلچر کے اندر ہوتا ہے، ایک دائرے کے اندر ہوتا ہے، بدتمیزی نہیں ہوتی ہے اس میں، بری بھلی باتیں نہیں ہوتی ہیں اس میں۔ آج کتنی الٹی بات ہے، الٹی گنگا بہائی جا رہی ہے۔ جب علمی اختلاف، نظریاتی اختلاف کی باتیں ہوتی ہیں تو اس پہ بین لگا دیا جاتا ہے، لوگ علمی باتیں کرنے کو تیار نہیں، علمی مسئلے میں لوگ گفتگو کرنے کو تیار نہیں، لوگ علمی مسائل میں ایک دوسرے کے اختلاف رائے کو برداشت کرنے پہ تیار نہیں۔ اختلاف رائے ذرا سا معلوم ہوئی، برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ جس کے لیے حکم دیا گیا ہے روایت میں اس کو برداشت نہیں، اور اس کے مقابلے میں کیسا اختلاف ہو رہا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں شاید یہ مسئلہ یہیں پہ، پورا ایک نظام ہے، سسٹم، ایک ادارہ ہے۔ 1 بجے نماز ظہرین ہوتی ہے، وہ لوگ 1:45 تک یہاں رہتے ہیں، یہاں سے نکل جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ شاید یہی ہے، معلوم ہے جوگیشوری میں ایسے ہی ہے، معلوم ہے کرلا میں ایسے ہی ہے، معلوم ہے دوسری جگہوں پہ ایسے ہی۔ یہ اختلاف ہے، اختلاف اس کا نام ہے۔ اپنے حلقے کے علاوہ کوئی دوسرا ملتا ہے تو جلدی سے سلام کرنے کا روادار نہیں ہوتے، یہ اختلاف ہے۔ مجلسوں کے مقابلے میں مجلسیں رکھی جاتی ہیں، یہ اختلاف ہے، اس کو اختلاف کہتے ہیں۔ یہ اختلاف ہے، نظریاتی اختلاف نہیں ہے، یہ عملی اختلاف ہے۔ اگر مومنین کے درمیان اتحاد پیدا کرنا ہے تو ان اختلافات کی اصلاح کی جائے، خود بخود اتحاد ہو جائے گا۔ اسے کہتے ہیں اتحاد بین المومنین۔ بہت ساری چیزیں ہیں، یہ ہم نے 2-3 بانووں نے مثال پیش کی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔
پورا ایک سسٹم ہے، نظام ہے، جہاں سے یہ لیڈ ہو رہے ہیں اگر وہاں سے اتحاد کی فضا پیدا کی جائے تو خود بخود اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ اختلاف کی بنیاد یہاں پہ ہے، نظریاتی اختلاف کو اختلاف نہیں ہوتا، رسول نے رسپیکٹ کی ہے اس کی کہ رحمت ہے، تو جو رسول رحمت کہہ رہے ہیں اس سے ہم بچنا چاہ رہے ہیں، اور جو واقعی رحمت ہے اس کو ہم پیدا کر رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک بات کہ بار بار اتحاد سے متعلق کیوں گفتگو ہوتی ہے، خوب اس کے پیچھے ایک راز ہے، فلسفہ ہے، علت اس کے پیچھے۔ اتحاد ہے کیا؟ اتحاد بین المسلمین حق ہے یا باطل؟ کوئی کہہ سکتا ہے غلط ہے؟ نہیں کہہ سکتا کوئی۔ سیرت کے خلاف ہو جائے گا، روایات و آیات کے خلاف ہو جائے گا۔ لہذا اتحاد بین المسلمین حکم اسلام ہے، اور حکم اسلام کے ساتھ ساتھ ضرورت اسلام ہے، مسلمانوں کی ضرورت ہے۔ اور آج ہر باشعور انسان دنیا کے حالات کو دیکھ کے یہ محسوس کر سکتا ہے کہ اتحاد مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہے، اگر اتحاد نہ ہو تو مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے، جس کا نقصان مسلمان اٹھا رہے ہیں۔ نہ صرف مسلمان اٹھا رہے ہیں، مقامات مقدسہ کو بھی اس کا نقصان پہنچ رہا ہے، مشہور شخصیات کو بھی اس کا نقصان پہنچ رہا ہے، اہل بیت کے مقامات مقدسہ کو بھی اس کا نقصان پہنچ رہا ہے، سیرت کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہ باتیں نہیں، خود اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے، خود اسلام کو۔ جب کہیں نقصان کی بات ہوتی ہے تو انسان اس نقصان سے بچنے کے لیے اپنی بات کو بار بار کہتا ہے، یہ فطری چیز ہے۔ ہاں، کون کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جس کو نقصان محسوس ہوتا ہے، جس کو محسوس نہیں ہوتا ہے وہ نہیں کہتا۔ وہ کہتا ہے جو بیدار ہوتا ہے، سویا ہوا نہیں کہے گا۔ وہ کہے گا کہ جس کے یہاں فکر و شعور ہو، غافل انسان نہیں کہے گا۔ لہذا اس لیے بار بار کہا جاتا ہے۔ حکم عجیب بات ہے، ایسا نہیں ہے، اتحاد کے لیے بھی بار بار کہا جا رہا ہے، اختلاف کے لیے بھی بار بار کہا جا رہا ہے۔ کبھی کسی نے اختلاف والے سے نہیں پوچھا کہ کیوں بار بار کہا جا رہا ہے، اتحاد والے سے پوچھتے ہیں کیوں بار بار کہا جا رہا ہے۔ یعنی صحیح بات بری لگتی ہے، غلط بات اچھی لگتی ہے۔ ادھر بھی سوال، آپ اپنے گھر میں اگر آپ ایک بچے کو اپنے ایک بات کہیے اور بچہ نہ ماننے کو تیار ہو، دوبارہ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ کسی نقصان سے بچانے کے لیے تیسری مرتبہ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ کسی فائدے تک پہنچانے کے لیے اس کو پھر ریپیٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ وہ ویسے ہی ہے۔ اختلاف بین المسلمین ایک مسلمانوں کے اوپر عذاب ہے، مشکل ہے، اس سے بچانے کے لیے جو محسوس کر رہا ہے وہ بار بار کہے گا، صبح و شام کہے گا، اور کہنا چاہیے۔ اگر کوئی نہیں کہہ رہا تو اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا۔ لہذا اتحاد کی طرف بار بار کہنا یہ حکم اسلام ہے۔ اور آپ دیکھیں ائمہ کے خطبات کو اٹھا کے دیکھیے، بعض اوقات ایک خطبے میں ایک ہی بات کو کئی مرتبہ کہا ہے۔ یہاں تو اگر الگ الگ خطبے میں ہو تو مشکل، ایک خطبے میں ایک بات کو کئی مرتبہ کہا ہے۔ کسی کو نہیں معلوم، آئیے ہم دکھا دیں گے۔ مولا کیوں ریپیٹ کیا آپ نے؟ کہا اس کی اہمیت ہے، سماج کو اس کی ضرورت ہے، اس لیے ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ جن چیزوں کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اسے ریپیٹ کیا جاتا ہے، اسے بار بار کہا جاتا ہے۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ اختلاف کی بات کہاں سے ہے، کیسے ہے اور کیوں یہ لوگ اختلاف کی بات کر رہے ہیں، ان کے پاس بھی کچھ نامعقول دلیلیں ہیں۔ یہ ہے تو ایسا کیسے، وہ ہے تو ایسا کیسے، ہمارے پاس تو یہ حدیث اور یہ روایت ہے۔ اگرچہ نہ اس حدیث کا وہ مفہوم ہے، نہ اس روایت کا وہ مفہوم ہے، کیونکہ سارے مفہوم کلیئر ہیں، بالخصوص ائمہ کی سیرت میں۔ ایک مثال دیں ہم آپ کو، بات واضح ہو جائے۔ آج دنیا کا ہر بچہ جانتا ہے زمین گول ہے۔ خوب ہم آپ سے کہتے ہیں ثابت کیجیے زمین کہاں گول ہے؟ چپٹی ہے زمین، دیکھیے دکھ رہی کہ نہیں دکھ رہی؟ یہاں سے اپنے گھر تک چلے جائیے، جہاں بھی جائیے کہ زمین آپ کو چپٹی نظر آئے گی، ثابت کیجیے گول ہے۔ اگر گول ہوتی، رنکتی لڑکتی گرتے سب کچھ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کچھ نہیں ہو رہا۔ زمین گھوم رہی ہے، کہاں گھوم رہی ہے؟ ٹرین پہ ہم ایک گلاس پانی کا رکھتے ہیں چھلکتا ہے، زمین پہ رکھتے ہیں چھلکتا ہے؟ نہیں چھلکتا ہے۔ دکھ رہی ہے آپ کو چلتے ہوئے زمین؟ نہیں دکھ رہی ہے۔ گول دکھ رہی ہے؟ نہیں دکھ رہی ہے۔ ارے آپ کو نہیں معلوم، بلندی سے دیکھیے، کہیے فلائٹ پہ بیٹھ گئے، جہاز کی بلندیوں سے دیکھا پھر بھی زمین چپٹی دکھائی دی، دیکھ نہیں دی۔ اب اگر یہ دلیلیں کسی جاہل انسان کے سامنے پیش کی جائیں تو وہ مان لے گا کہ ہاں صحیح تو کہہ رہے ہیں، جو چیز دکھ رہی ہے ہم کیسے اس کا انکار کر دیں؟
توجہ فرمائیں آپ، چونکہ بچپنے سے آپ سنتے آ رہے ہیں، گول ہے، باور ہو گیا ہے، اس لیے آپ کو فکر، ورنہ اگر نہیں سنا ہو کسی نے، اس سے آپ کہیے زمین گول نہیں ہے، مان لے گا، اس سے کہیے زمین میں حرکت نہیں ہے، مان لے گا۔ ایک زمانے تک لوگوں کا نظریہ تھا کہ زمین میں حرکت نہیں ہے، تاریخ گواہ ہے، علمی مسائل کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایک زمانے تک نظریہ تھا، اسی پہ پھانسی ہوئی ہے اور سزا ہوئی ہے۔ کوئی ثابت کرے گا کہ نہیں؟ اس کو ثابت کرنے کے لیے بہت بلندی پہ جانا پڑے گا، جہاز کی بلندی سے بھی۔ ایسے ہی ان لوگوں سے کہتے ہیں جو بیچارے اسلام کے نام پہ ٹائم پاس کر کے اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، چار حدیثوں کو سن کے اپنے آپ کو علم حدیث کا جاننے والا سمجھتے ہیں، وہ اپنے نظریات برائے کرم نہ دیں، یہ اسلام کے نقصان میں تو ہو سکتے ہیں، فائدے میں نہیں ہو سکتے۔ آپ نے اسلام کو بہت پستی سے دیکھا ہے، بلندی سے نہیں دیکھا ہے۔ آپ نے اسلام کو بہت چھوٹے فاصلے سے دیکھا ہے، صحیح فاصلے سے نہیں دیکھا ہے۔ آپ نے اسلام کے کچھ حصے کو دیکھا ہے، مکمل نہیں دیکھا ہے۔ جو انسان پورے نظام کو دیکھے گا وہ بتائے گا کہ زمین گول ہے، جو زمین کے ایک حصے کو دیکھے گا نہیں کہہ سکتا زمین گول ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ چار حدیثوں کو پڑھتے ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا نظریہ کیا ہے، جو پورے اسلام پہ نظر رکھتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں اسلام کا نظریہ کیا ہے۔ اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ مراجع کے نظریے کو دیکھیے، سارے مراجع کہتے ہیں کہ اتحاد بین المسلمین ہونا چاہیے۔ مخالفین اتحاد وہ ہیں جنہوں نے علم دین کے نام پہ ٹائم پاس کر کے اپنے آپ کو عالم سمجھا ہے، واقعی عالم نہیں ہے وہ، لہٰذا ان کو نظر دینے کا کوئی حق نہیں، ان کو کسی بات کا کوئی حق نہیں، کیونکہ رائٹ نہیں ان کے پاس، صلاحیت نہیں ان کے پاس، معیار نہیں ان کے پاس۔ بلندی پہ آئیے، آپ کو بہت شوق ہے، وہ کہتے ہیں نا دونوں ہاتھ میں لڈو، دین میں نہ جائے دنیا بھی نہ جائے۔ آپ کو بہت شوق ہے، اپنا کاروبار چھوڑیے، جائیے حوض علم یعقوب میں پڑھیے، 10 5 20 سال پڑھیے، اس کے بعد آئیے پھر بتائیے، پھر ہم مانیں گے آپ کی بات کہ اتحاد ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں بیٹھے بیٹھے بھائی، ایک عام آدمی دین کے مسئلے میں کتنا ٹائم خرچ کرتا ہے؟ پر ڈے اگر 1 گھنٹہ بھی مان لیجیے تو ہفتے میں بہت سے بہت 7 گھنٹے، ڈبل کر لیجیے 14 گھنٹے۔ کتنے ایسے طالب علم ہیں جو ایک دن میں 14 گھنٹہ پڑھتے ہیں؟ آپ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں ان کا؟ زندگی وقف کر دی ہے۔ آپ جب 14 گھنٹے پڑھتے ہیں تو اس میں بھی آپ کے ذہن میں ہوتا ہے فلاں میٹنگ ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں معاملہ ہے، وہ خالی ذہن پڑھتے ہیں، ان کے ذہن میں سارا ہم و غم یہی ہوتا ہے۔ پھر آپ کیسے ان کے مقابلے میں کہہ سکتے ہیں؟ اس سے بڑی حماقت کوئی ہے ہی نہیں۔ عالم اسلام کے حالات میں عراق میں حلے میں حملہ ہوا، حتماً آپ نے دیکھا ہوگا، اتنا وقت نہیں کہ تفصیل میں جائیں۔ اور دوسرا اہم سانحہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ تکفیری کہ جو لڑ رہے تھے، ان میں جو زخمی ہوئے ہیں ان کا علاج فلسطین میں یہودیوں کے فوجی ہاسپٹل میں ہو رہا ہے۔ اور اس پہ کمال یہ کہ صہیونزم ریاست کے پرائم منسٹر وزیر اعظم بنیامین نیتن-یاہو ان کی عیادت کے لیے گئے ہیں اور ان لوگوں سے ہاتھ ملایا ہے، اور ان تکفیریوں نے ان کے آنے پہ شکریہ ادا کیا۔ یہ وہ بات ہے جو بار بار یہاں سے کہی جا چکی ہے کہ یہود و سعود الگ الگ چیز نہیں ہے، آل یہود اور آل سعود ایک ہی چیز ہے، دونوں دشمنان اسلام ہیں، دو الگ الگ اینگل سے۔ اکثر ہوتا ہے ہمارے بیچ بھی ایسے مسائل ہیں کہ سماج و معاشرے کے الگ الگ گروہوں کو گمراہ کرنے کے لیے شکلیں بدلی جاتی ہیں، دشمن ایک ہوتا ہے، انداز و طریقے بدلے جاتے ہیں، دشمن ایک ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ ان چیزوں کو ہم محسوس کریں تاکہ دشمنان اسلام کو پہچانیں اور ان کے روش کو پہچانیں، تاکہ اسلام کو ہر نقصان سے بچا سکیں۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، بار اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار اللہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار اللہ جن کی شادیوں و مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما، بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
ولم یکن لہ کفوا احد.